سور پھونکا گیا تو تم کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو، کس کے خاندان میں ہو، یہ سوال نہیں ہوگا۔ مگر یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے بہت سے لوگوں کے کہ ہم نبی زادے ہیں، شیخ زادے ہیں، پیر زادے ہیں، فلانے زادے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں اور ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ اللہ نے تینوں کو رد کر دیا، یہودیت بھی، نصرانیت بھی اور دھوکہ کھانے والے اسلام بھی۔ سوال یہ نہیں ہوگا، نسب نامہ کام نہیں آئے گا۔ اور اس کو جامی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے جامی نے، بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کی دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ ابراہیم اپنے ابا کے لیے نسب کام میں کیوں نہیں آیا؟ ابراہیم کے بیٹے اور نوح اور لوط کے بیٹے نسب کام میں کیوں نہیں آیا؟ نوح اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت شاندار، بہت قیمتی، ایمان افروز خطاب اصلاح معاشرہ کے تعلق سے حضرت مولانا مفتی محمد عامر خان قاسمی صاحب بہترین بہت قیمتی خطاب جو فرما رہے ہیں، آپ کی خدمت میں یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو سنیے اور اپنے دوست احباب تک بھی لازمی پہنچائیے، اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے دینی بیانات کو سننے کے لیے۔ اس پروگرام کو دنیا کے کس حصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں لکھیے گا، اور آپ تمام لوگوں کو سننے کا موقع عنایت فرما دیجئے۔ بیان سماعت فرمائیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن وأنتم مسلمون إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 132، جس کا تذکرہ چل رہا تھا رمضان سے پہلے۔ درمیان میں رمضان کی مناسبت سے کچھ موضوعات تبدیل ہوئے، پھر وہی مضمون لوٹ کے آ گیا سورہ بقرہ کا، جس میں ابراہیم کے مسلک اور منہج کو اللہ نے پسند کر کے فرمایا کہ اس سے انحراف کرنے والا کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا مسلک بتایا گیا کہ وہ حنفیت، یعنی سارے جہان سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو گئے، اور دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وصیت کہتے ہیں جب دنیا سے کوئی انسان جاتا ہے تو تاکیدی حکم کرتا ہے کہ میرے بعد تم ایسا کرنا اور ایسا نہ کرنا۔ اس تاکیدی نصیحت کو وصیت کہا جاتا ہے، چاہے وہ مال سے متعلق ہو، عقیدے سے متعلق ہو، جائیداد سے متعلق ہو، کسی سے لینا دینا ہو، کسی قسم کا ہدایت نامہ جو ہوتا ہے مرنے والے کا، جو قریب المرگ کہلاتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔
میراث کے بارے میں بھی وصیت کر سکتا ہے، وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف جو ہبہ ہے، جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، اس کو دنیا میں صرف بولنا بھی کافی ہے، لیکن ملکیت چینج ہونا ضروری ہے، ادائیگی ضروری ہے، تو اس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں۔ لیکن جو مرنے والا کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور جب اللہ کوئی تاکیدی کام کہتے ہیں تو اللہ بھی لفظ وصیت ہی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں جہاں جہاں تاکیدی حکم آیا ہے وہاں لفظ وصیت کہا ہے۔ وصیت کا لفظ آئے گا، قضا کا لفظ آئے گا، حکمہ کا لفظ آئے گا، فرضہ کا لفظ آئے گا، تاکیدی حکم۔ تو اس آیت میں ایک بڑا اہم پیغام ہے، وصیت۔ ووصّا بہا، یہ بہا میں جو ہا ہے یہ ضمیر لوٹتی ہے اسلمتو کی طرف۔ ابراہیم سے اللہ نے کہا تھا اسلم، حکم بردار ہو جا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو حکم بردار ہوں اللہ کا۔ اب یہی بات انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے کہی مرتے وقت، ووصّا بہا ابراہیم، ابراہیم نے وصیت کی، بہا اسی چیز کی، یعنی کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ وضاحت اسی رکوع میں آ رہی آگے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو۔ اللہ نے عربی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے، بنی ہی، بنی جمع کا صیغہ ہے، بیٹوں کو، اور بنیا کہا تو پیارے بیٹے، ایک بیٹے کو بنیا، تمام بیٹوں کو بنی کہا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بطور وصیت کے کہا، ووصّا بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، یعقوب نے بھی ایسا کہا، یعنی ابراہیم نے جو وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وہی وصیت کی۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم نے جس طرح اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے ویسے یعقوب کو بھی وصیت کی ہے، یعنی یعقوب بھی اس وقت زندہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ صافات میں ایک جملہ کہا ہے، جب اللہ نے خوشخبری دی ہے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کی خوشخبری دیا، اور پھر اسحاق سے یعقوب پیدا ہوں گے، وہ بھی خوشخبری جب ہی دے دیا۔ ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، لیکن اس بیٹے سے یہ پوتا ہوگا نام کے ساتھ اللہ نے پہلے خبر دے دی۔ اسی لیے ذبیح اللہ اسحاق نہیں ہے جیسا یہودی کہتے ہیں، ذبیح اللہ اسماعیل ہے جیسا کہ بنی اسماعیل کہتے ہیں، کیونکہ جب ان سے بیٹا پیدا ہونے والا اعلان کر دیا اللہ نے تو ان کی ذبح کرنے کا حکم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کو ذبح کر رہے ہیں اس سے بیٹا پیدا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سورہ صافات کی آیت میں موجود ہے۔ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یہ صافات کی آیت بتاتی ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا حکم ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان سے ایک پوتا ہونے والا ہے، اللہ نے خبر دی ہے۔ وصیت کے موقع پر ہم کیا وصیت کرتے ہیں، کتنا فرق ہے، دیکھیے آپ سوچئے ذرا اس کو۔ ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ وَوَصَّا بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، یا بنیا، اے میرے بیٹو، جمع کا صیغہ آ گیا، یا بنیا، بے پر زبر کے ساتھ آئے تو جمع کا صیغہ ہے، اور اگر پیش آ گیا بنیا تو میرے پیارے بیٹے، اکلوتے بیٹے، ایک بیٹے کو بنیا کہیں گے، جیسے یا ابی، اے میرے ابا، اور یا اباتی، اے میرے پیارے ابا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربیت میں پیار کو تخاطب میں کیسا استعمال کیا ہے؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے دین، یعنی اسلام، دین اسلام مراد ہے۔ جہاں جہاں لفظ دین آئے گا، کیونکہ دوسری آیتوں میں وضاحت آ چکی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین میں تمام ادیان میں اللہ نے اسلام کو پسند کیا، تمام ادیان میں، اور صرف پسند نہیں کیا ہے، اس کے غالب کرنے کے لیے حکم بھی دیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ تمام دینوں پر اس دین کو غالب کرے۔ لیظہرہ، اظہار کے معنی غلبہ۔ تو اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا،
یہ مرنے والا، دنیا سے جانے والا اپنے بیٹوں کو بٹھا کر سمجھا رہا ہے، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یہ بیان ہی وہ آیت بھی ہے جو آپ خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں، خطبہ نکاح میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے سورہ آل عمران کی۔ دو نکاح ہو رہا ہے، ان کے خطبے میں یہ آیت کو پسند کیا گیا، اللہ کے نبی سی وہاں سے چلا رہا سلسلہ یہ۔ اور یہ موت جو ہے کسی کو بتا کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے۔ جب اچانک آتی ہے تو تم کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب بھی موت آئے تو تم اسلام پر باقی رہو، ایسا نہ ہو موت آ جائے تم اسلام پر نہ رہو، کسی اور عقیدے پر ہو۔ یعنی کوئی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ موت کے لیے اللہ نے بغتتاً کا لفظ استعمال کیا، اچانک آ سکتی ہے، وقت آیا آ گئی۔ سورہ منافقون میں بھی یہی کہا ہے، اذا جاء اجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ نہ مقدم ہوگی نہ مؤخر ہو۔ تو کون آدمی کی موت کب آئے گی کس کو نہیں معلوم۔ قرآن نے صاف کر دیا سورہ لقمان میں، کوئی انسان نہیں جانتا میری موت کب ہے، جانتے ہی نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کہاں مرے گا اور کب مرے گا اور کیسا مرے گا۔ بیمار ہو کر مرے گا، بیماری کے بغیر مر جائے گا، گھر میں مرے گا، شہید ہو کر مرے گا، ڈوب کر مرے گا، غرق ہوگا، حرق ہوگا، نہیں معلوم۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے، اللہ کو خبر ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم ہمیشہ اسلام پر رہو، مسجد کی حد تک نہیں، دکان میں بھی، کاروبار میں بھی، کھیل کود میں بھی، کھانے پینے میں بھی، دنیا میں تم کسی جگہ ہو تم اسلام کو مت چھوڑو۔ کالج میں بھی، شاپنگ مال میں بھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ جگہ آزادی ہونا چاہیے، کیسا بھی جیو۔ اکبر الہ آبادی نے اسی کو رد کرتے ہوئے کہا تھا تمہیں کالج میں جانا ہے جاؤ، منع نہیں ہے، لیکن ایک ہی شرط اس کو باقی رکھنا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھو لو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، یعنی ایمان پر باقی رہو۔ ایمان پہ باقی رہتے ہوئے تم کہیں بھی ہو، تمہارے لیے موت آئے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ویسے موت کے بارے میں ایک حدیث میں لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا ہے، وہ سورہ واللیل کی تفسیر میں بخاری نے نقل کیا ہے۔ بخاری میں حدیث کے ساتھ تفسیر بھی ہے، بہت لوگ نہیں جانتے یہ بات۔ ہمارے درس بخاری میں ایک صاحب آئے جو بہت دن کے بعد آئے تھے، جب گئے تھے تو حدیث کا درس ہو رہا تھا، جب آئے تو تفسیر کا درس ہو رہا۔ انہوں نے کہا یہ بخاری ہوتے ہوتے تفسیر کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا بخاری میں ایک چیپٹر کا نام کتاب التفسیر ہے، اس تفسیر میں پورے قرآن کی آیتوں میں سے وہ آیتیں سلیکشن میں آتی ہیں جن سے متعلق حدیثیں بخاری کو مل سکی ہیں، تو ان آیتوں کے ساتھ وہ حدیثوں کو جوڑتے ہیں، اس کا نام کتاب التفسیر ہے۔ تو سورہ واللیل کی تفسیر میں یہ حدیث بخاری لائے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ بندہ نیک عمل کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بارش کا فاصلہ ہوتا ہے، جنت سے اس کے درمیان صرف ایک بارش کا فاصلہ ہوتا ہے، لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی جہنم والے کام کرتے کرتے جہنم سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک بارش کا فاصلہ ہوتا ہے، عین وقت میں لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور موت ایمان پر ہوتی ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا میں ترجمہ بیان ہی ترجمہ کیا ہوں، عربی آپ دیکھیں گے تو ترجمہ ایسے ہی نکلے گا، اس کا ایک لفظ آگے نہ پیچھے، یہی ترجمہ اس کا۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے
کہ بندہ عمل کرتا ہے جنت والے، قریب پہنچ گیا جنت کے، ایک بارش باقی ہے اور لکھا ہوا سامنے آ گیا جہنم میں چلا گیا، تو اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ بڑا اشکال آتا۔ لیکن اس حدیث میں ایک لفظ ہے، وہ لفظ پوری گروہوں کو کھول دیتا ہے، فیما یبدو للناس۔ اسی حدیث میں ایک لفظ ہے فیما یبدو للناس، یعنی جنت والے کام کرتے کرتے جنت سے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بارش کا فاصلہ ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ فیما یبدو للناس، لوگوں کی نگاہوں کے لحاظ سے اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ جنت کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچا ہے۔ یہ ہے فیما یبدو للناس کا ترجمہ۔ تو اگر فیما یبدو للناس کو نکال دیں یا نظر انداز کر دیں تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اور اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور لوگوں میں جو نظر آتا ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف میں نے ایک حدیث سنائی تھی قزمان کی، اور یہ حدیث آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور پاک کے پاس ایک شخص آیا، غالباً جنگ حنین تھی یا کوئی اور جنگ بھی ہو سکتی ہے، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے جنگ حنین تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ حضور نے کہا جنت۔ اس نے کہا کلمہ پڑھ کے جنگ کروں یا پہلے جنگ کر لوں بعد میں کلمہ پڑھوں؟ جیسے ہمارے پاس بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میں نے دیا تھا پیسہ واپس نہیں آیا، زکوٰۃ کی نیت کر لوں کیا؟ نماز پہلے پڑھ لیا، نیت بعد میں کرے گا۔ یعنی کامن سینس سے بھی نہیں سوچتے کہ جب کوئی چیز کرنا ہے تو نیت پہلے ہوتی، نیت کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔ یہاں سے دیکھو اس مسئلے کو، حضور پاک نے کتنا واضح کر دیا، اگر تم کلمہ پڑھے بغیر جاؤ گے، لڑو گے، مرو گے، جہنم میں جاؤ گے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جاؤ گے تو شہید ہو کر جنت میں جاؤ گے۔ کتنا بڑا فرق ہے دیکھیے نیت سے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نیت نہیں ہے تو نماز کیسے ہوتی؟ نیت کے بغیر نہیں ہوتی، نیت ہی تو اصل ہے۔ نیت المومن خیر من عملی۔ اس لیے زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب آپ پہلے نیت کریں پھر زکوٰۃ دیں۔ قرضہ دیا تھا واپس نہیں آیا تو نیت کر لیں گے زکوٰۃ کی، نہیں ہوتی وہ، نیت پہلے ہونا۔ آپ نیت نہیں کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں پیسہ نہیں آ رہا ہے، زکوٰۃ کی نیت کر لینا کیا؟ نیت پہلے کرنا چاہ رہے ہیں، نیت بعد میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صاف کہا دیکھو اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا اور جنگ میں جاؤ گے ہماری طرف سے تب بھی جہنم میں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیں گے۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد کھجور ہاتھ میں تھی، کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے اب جنت میں جا کے بقیہ کھجوریں کھاؤں گا، اس کے کھانے میں یہاں وقت برباد نہیں کروں گا۔ ہاتھ میں جو کھجور تھی پھینک دیا اور تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ شہید ہو گئے۔ حضور نے جو تبصرہ کیا ہے وہ تبصرہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے اس کی وفات پر کیا کہا؟ عمل قلیل اجر کثیر، عمل بہت تھوڑا کیا اور اجر بہت زیادہ لے کے چلا گیا۔ کتنا عمل کیا؟ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا تھا، وقت ہی نہیں آیا نماز کا، کلمہ پڑھا صرف، اور تلوار لے کے چلا گیا، شہید ہو گیا۔ تو عمل قلیل، کتنا عمل کیا؟ کلمہ اور تلوار، بس دو ہی عمل کیا، اور شہید ہو کر جنت میں چلا گیا۔ تو اس کی زندگی تو پوری کافرانہ تھی اور موت تو طے تھی نا اس کی، لیکن اس موت سے پہلے اگر کلمہ یہ نہیں پڑھ لیتا تو جہنم میں جاتا تھا، لیکن کلمہ پڑھ کر جنت میں گیا تو ایک بارش قریب تھا نہیں جہنم کے۔ یہ حدیث واضح بتاتی ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آدمی کسی عمل پر غرہ نہ کرے جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے۔ اس لیے ایمان پر خاتمہ کی آرزو ہر ایک نے کی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے، بڑے بڑے اکابر نے اور بڑے بڑے شعراء نے، امیر کا شعر ہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ یہ ایمان پر خاتمے کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ فیصلہ اسی پر موقوف ہے۔ تو ابراہیم نے وصیت کی، ابراہیم نے وصیت کی، یعقوب نے وصیت کی،
کس کو؟ اپنے اولاد کو وصیت کی ہے کہ تم کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، موت نہ آئے ایمان کی حالت میں، یہ نہیں کہا موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، کیونکہ حالت کا اظہار اسلام سے ہوگا، ایمان سے ہوگا نہیں۔ ایمان ایسی چیز ہے جس کا اظہار نہیں ہوگا، ایمان کا اظہار اسلام سے ہوگا، اس لیے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ شہادت کلمے کی یہ دل میں ہے، اگر زبان سے کلمہ کہہ لیا تو اقرار ہے یہ، لیکن تصدیق قلبی تو دل میں ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اب ہم وصیت جو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی بندہ اپنے اولاد کو مرتے وقت وصیت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے آج کے حالات میں؟ وہ مکان اس کو دے دینا، اور وہ گھر اس کو دے دینا، اور وہ بینک بیلنس اس کو دے دینا، اور وہ گاؤں کی زمین اس کو دے دینا، یعنی دنیا بانٹ رہا ہے بیٹھ کے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے ایمان کی وصیت نہیں کرتا، اور ایمان کی وصیت نہ کرنے سے ان کا ذہن بھی دنیا داری کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ مرنے والا اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ دنیا دار بنا کر نہیں جانا چاہیے، اس کو دیندار بنا کر جانا چاہیے۔ چنانچہ حضور پاک کی آخری لمحات کی کیفیت جو بخاری میں موجود ہے، ایک طرف عباس بیٹھے ہیں، ایک طرف علی بیٹھے ہیں، وہ کچھ لکھوانے کی بات ہو رہی ہے، اور جب لکھوانے کی بات نہیں ہو سکی تو عمر پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے لکھنے نہیں دیا۔ قرطاس و قلم، اس حدیث کا عنوان کیا ہے؟ قرطاس۔ کبھی پڑھیے گا اس کو، بڑی لمبی حدیث ہے یہ، مجھے ادھر جانا نہیں ہے۔ بخاری کی اس روایت میں کہ حضرت عمر نے لکھوانے نہیں دیا، حالانکہ ان کا منشا یہ تھا کہ حضور کی تکلیف بڑھی ہوئی ہے، بعد میں جب طبیعت بحال ہوگی جب پھر سے لکھ دیں گے، اسلام ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے۔ منشا یہ تھا، نبی کی راحت۔ تو سب لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، اس میں شور و غل بڑھتا ہے۔ حضور کہتے ہیں میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، مجھے یہ شور و غل پسند نہیں آ رہا۔ یہ لوگوں کی بات جو ہے لکھوانے کی نہ لکھوانے کی، یہ شور و غل میرے پاس پسند نہیں ہے، نبی کے پاس شور و غل نہیں کیا جا سکتا، نکلو یہاں سے۔ سب کو آپ نے ہٹا دیا اور کہا اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ ہی پسند ہے۔ رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، اور اعلیٰ یہ اللہ کی صفت ہے، چاہے سبح اسم ربک الاعلیٰ کہو، چاہے اللہ اکبر میں کہو، کسی بھی شیپ میں کہو، اعلیٰ وہی ہے۔ تو رفیق الاعلیٰ کا مطلب اب مجھے تم دنیا کی طرف کھینچ رہے ہو اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملنے کا وقت ہو رہا ہے، چنانچہ آپ نے سب کو ہٹا دیا اپنے پاس۔ تو رفیق الاعلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے قریب المر کے پاس کلمے کی تلقین کرنے کا حکم ہے، وصیت میں جائیداد کی تقسیم کا حکم نہیں ہے، اس کو پہلے کر لینا چاہیے یا اس کو اس ٹائم چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی واسطے کہا ہے کلمہ پڑھو، یہ بولنا بھی نہیں چاہیے، وہ خود کلمہ پڑھے گا، تم دھیرے دھیرے پڑھو، سن لے گا۔ تو ابراہیم ہوں یا یعقوب ہوں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی ہے وہ کیا وصیت کی ہے؟ یہ وصیت کی ہے اسلم، اللہ کے حکم بردار بن جاؤ، اور تم کو جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، بغیر اسلام کے موت نہ آنے پائے، بس یہ تلقین کیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب یہاں یہودیوں کا ایک سوال تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے وصیت کی ہے کہ یہودیت پر رہو یا عیسائیت پر رہو، بس اسلام پسند نہیں ہے ان کو، اسلام قبول نہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو یہی نقل کیا اور کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ہے نا یہی جملہ؟ جب ابراہیم نے وصیت کی تھی، یعقوب نے وصیت کی تھی مرتے وقت، تو تم موجود تھے وہاں؟ تم جب موجود نہیں تھے تو تم نے کیسے سمجھا کہ وصیت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہودی بن جاؤ عیسائی بن جاؤ؟ کیسے کی تھی؟ اصل میں بہت سے لوگوں کو اس بات کا بھرم ہے کہ عیسائی بن جانا کافی ہے جنت کے لیے، عیسائی کا عقیدہ۔
یہودی بن جانا کافی ہے جنت کے لیے، یہودیوں کا عقیدہ اسی رکوع میں آ رہا ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ آیت موجود ہے نا، اسی رکوع میں موجود ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ اسی کا جواب ہے۔ تو یہودی کہتے ہیں یہودی ہونا کافی ہے جنت کے لیے، نصارہ کہتے ہیں نصارہ ہونا کافی ہے جنت کے لیے، اور اسی ڈگر پہ مسلمان چل پڑا ہے، مسلمان ہونا کافی ہے جنت کے لیے، یہ بالکل اسی ڈگر پہ جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے مسلمان ہونا اس ناطے کافی نہیں ہے کہ تمہارا نسب کام میں آئے گا، تم سید زادے ہیں، تم شیخ زادے ہیں، تم نبی زادے ہیں، تم پیر زادے ہیں، تمہارا یہ نسب نامہ تمہارے کام میں آ جائے گا، یہ اگر خیال ہے تو یہودیت ہے، یہ نصرانیت ہے، یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو نسب نامہ پوچھا نہیں جائے گا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، انساب نسب کی جمع ہے، نسب نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا۔ سور پھونکا گیا تو تم کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو، کس کے خاندان میں ہو، یہ سوال نہیں ہوگا۔ مگر یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے بہت سے لوگوں کے کہ ہم نبی زادے ہیں، شیخ زادے ہیں، پیر زادے ہیں، فلانے زادے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں اور ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ اللہ نے تینوں کو رد کر دیا، یہودیت بھی، نصرانیت بھی، اور دھوکہ کھانے والے اسلام بھی۔ سوال یہ نہیں ہوگا، نسب نامہ کام نہیں آئے گا۔ اور اس کو جامی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے جامی نے، بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کی دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ ابراہیم اپنے ابا کے لیے نسب کام میں کیوں نہیں آیا؟ ابراہیم کے بیٹے اور نوح اور لوط کے بیٹے نسب کام میں کیوں نہیں آیا؟ نوح اور لوط کی بیوی نسب کام کیوں نہیں آیا؟ قرآن مثال موصول ہے۔ خود حضور کے چچا نسب کام میں کیوں نہیں آیا؟ تو نسب نامہ کام میں نہیں آتا، یہ اللہ نے کہا۔ اور حدیث کے الفاظ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، یہ حضور نے کہا، اسی آیت کے ذیل میں کہا حضور نے، من بطأ بہ عملہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس انسان کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب نامہ اس کو آگے نہیں کر سکتا، یہ حضور کا اعلان ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ ایک جگہ تسہیل رکھی ہے اللہ نے، ایک جگہ، الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اس آیت میں کیا کہا؟ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے، اس کی اولاد بھی ایمان والی ہے، لیکن عمل میں فرق ہے، ایمان والے دونوں ہیں لیکن عمل میں فرق ہے، ایک کا عمل زیادہ اچھا ہے، ایک کا عمل کم ہے، ہم ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے، عمل نہیں دیکھیں گے، ایمان میں مشترک ہونا کافی ہے، یہ اللہ نے خبر دی۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ یہ بالکل آخری گنجائش رکھا ہے اللہ نے۔ 27واں پارہ کی یہ آیت ہے، سورہ طور دیکھیے کیا کہا، اگر باپ بھی ایمان والا ہے، بیٹا بھی ایمان والا ہے، تو ہم ان دونوں کو اکٹھا رکھ دیں گے، ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ کمل کا مطلب کیا ہے؟ دادا کا عمل بہت اونچا ہے، وہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہے، بیٹا ایمان میں مشترک ہے لیکن عمل میں نیچے اور پیچھے ہے، تو اوپر والے کو نیچے لانا
کوتاہی ہوگی نہیں ہوگی، عمل میں کمی ہوگی نہیں ہوگی، تو ہم اوپر والے کو نیچے نہیں لائیں گے، نیچے والے کو اوپر لے جائیں گے۔ یہ ہے اشتراک کہا اللہ نے، مگر یہاں شرط کیا ہے؟ ایمان میں مشترک ہونا ضروری ہے، ایمان میں اشتراک ضروری ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ اور اس کی گنجائش ایک حدیث میں آتی ہے، ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا تیاری بہت کر لی ہے کیا؟ قیامت کو پوچھ رہے ہو، تیاری بہت ہو گئی کیا؟ انہوں نے کہا تیاری تو میں نے کچھ بھی نہیں کی ہے، لیکن مجھے اللہ و رسول سے محبت بہت ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو ہم ہر نمازوں میں دیکھ رہے ہیں حضور کو، لیکن دنیا کے بعد آخرت میں حضور کا مقام بہت اونچا ہے، پتہ نہیں کتنا اونچا ہے، اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، کتنا نیچے ہوں گے۔ حضور کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، تو ہم کہاں ہوں گے، کیسا دیکھیں گے، اضطراب کا حل کیا ہے؟ یہ انہوں نے قیامت کی وجہ بتائی۔ وجہ قیامت یہ ہے کہ نبی سے دوری ہو جائے گی، یہاں نبی سے قربت ہے، اس دوری میں جو بے چینی ہے، اختلاج قلب ہے، اس کا حل کہاں سے نکلے گا؟ یہ انہوں نے فکر سے پوچھا، تو حضور پاک نے سر کو جھکایا۔ ایک آیت اور ایک حدیث دونوں یہاں موجود ہے، آیت کے الفاظ بھی موجود ہیں سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو بھی انسان اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا، جو چار انعام یافتہ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان چاروں کے ساتھ ہیں۔ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہی ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے ان کے دل کی دل جمعی کا علاج کرتے ہوئے فرمایا وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، اور آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ اللہ محبت کرنے والے کو جدا نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو اللہ حضور سے قریب ہی آپ کو موقع دیں گے۔ اور یہ مت سمجھو کہ ہمارا حضور کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تاجر سچا ہے، اگر تاجر تجارت کرنے والا سچا تاجر ہے، جھوٹ سے کام نہیں لیتا، ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو اس کے اور نبی کے درمیان ایک ہی درجے کا فاصلہ ہے، ایک درجے کا، صرف ایک درجے کا، یعنی تاجر نبی کے قریب ہو سکتا ہے۔ فرق صرف ایک درجے کا کیوں ہے؟ کیونکہ نبوت کا فرق تو رہے گا، نبوت کی وجہ سے ایک درجہ نبوت کا رہے گا، لیکن سچا تاجر، التاجر الصدوق الامین مع النبیین، یہ حضور کے الفاظ ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ایمان میں اشتراک ہے، ایمان مرتے وقت باقی ہے، تو آبا و اجداد کے ساتھ اللہ ملائیں گے، یہ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن آپ جو چاہیں گے کریں گے، مرتے وقت ایمان رہے نہ رہے، آپ کے خاندان میں پیدا ہو جانا کافی ہے، یہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے۔ اللہ نے اس کو رد کر دیا اور کہا تلک امانیہم، یہ سب تمہاری آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، پیچھے گزر چکا ہے، یہ تمہاری آرزویں ہیں، اور آرزوؤں سے کام نہیں چلا کرتا ہے، آرزوؤں سے کام نہیں ہوتا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، یہ پیچھے آیت آ چکی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ یہودی ہونا بھی کافی نہیں، عیسائی ہونا بھی کافی نہیں، اور کسی خاندان میں پیدا ہو جانا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو موت جب بھی آئے تو آپ حالت اسلام میں ہوں، کلمے کے ساتھ موت آئی آپ کو ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور ایک روایت بخاری کی ہے، کلمے کے اوپر بہت صاف ہے، وہاں بھی ایک شرط ہے، من قال لا الہ الا اللہ موقنا بہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ موقنا بہ، اس پر یقین کرتے ہوئے، تو داخل ہوگا جنت میں۔ اب اس پر یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شک نہ ہو۔ یقین کب کہتے ہیں؟ جب شک نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں ایمان بھی ہے، شک بھی ہے، ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ شک جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں یہ صاف اعلان کر دیا ہے الذین آمنوا
सुम्मा लम यरताबू, ईमान लाए फिर शक नहीं किया, जन्नत है नहीं है, फरिश्ता है नहीं है, हिसाब होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं। अल्लाह के नबी तो रात में खड़े होकर कहते थे, या अल्लाह अंतल हक, तू हक है, लिक़ाउकल हक, तेरी मुलाकात हक है, अल्लाह जन्नत हक है, जहन्नम हक है, मीज़ान हक है, पुलसरात हक है। ये नबी तहज्जुद में खड़े होकर अल्लाह से कह रहे हैं, बुखारी में रिवायत मौजूद है। तो फिर आपका अगर शक है, ईमान नहीं रहता। वो ईमान की पहली शर्त यह है कि शक ना हो। आमनू सुम्मा लम यरताबू, ईमान लाया फिर शक नहीं हुआ, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, ईमान लाया और अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क से गुड़मुड़ नहीं किया। ईमान भी है और शिर्क भी है। कितने लोग हैं जो ईमान रखते हैं और शिर्क भी करते हैं, मैं उसे खोल नहीं सकता, इतना लंबा मसला है। मुसलमानों में कितने रस्म व रिवाज हैं जो शिर्क के दर्जे में पहुंच चुके हैं, यहाँ वही मुराद है। और दुनिया में बहुत सारे मुसलमान कलमा पढ़ते हैं लेकिन शिर्क को छोड़ते नहीं हैं। सूरह यूसुफ का आखिरी रुकू पहली आयत देख लीजिए, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। मैं आयत पढ़ रहा हूँ, आप ज़ईफ़ नहीं बोल सकते, ज़ईफ़ का चांस नहीं दूंगा मैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, अक्सर का लफ्ज़ है, इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर लोग उसमें से ईमान नहीं लाते हैं मगर इस हाल में कि वो शिर्क जारी रखते हैं। तो आपको शिर्क से और शक से बाहर निकलना पड़ेगा। और शिर्क और शक से बाहर निकलने के लिए यकीन पैदा करना पड़ेगा, और यकीन की किताब कुरान है। अगर कुरान आप नहीं पढ़ेंगे तो यकीन पैदा कैसे होगा? दुनिया की कोई किताब वो यकीन नहीं दे सकती है जो आपको शक से बरी कर दे, जो शिर्क से आपको पाक कर दे। कुरान के अलावा कोई किताब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुरान ही है। इसलिए इसको वक्त दीजिए, थोड़ा अपना वक्त थोड़ा दीजिए इस किताब को। दिन भर आप दुनिया के लिए परेशान हैं और रब्बना आतना फिद दुनिया व फिल आखिरति हसना दोनों पढ़ रहे हैं ना, फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दोनों में हसना, लेकिन कोशिश सिर्फ दुनिया की हो रही, आखिरत की नहीं हो रही। जब दोनों चाहिए तो कोशिश भी दोनों की होना चाहिए। तो खुलासे कलाम क्या निकला? सिर्फ किसी ख़ानदान में पैदा होना काफ़ी नहीं है, यहूदियों में पैदा होना काफ़ी नहीं है, ईसाई में पैदा होना काफ़ी नहीं है। ये याकूब इब्राहिम दोनों समझा रहे हैं। ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना व इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत। क्या तुम हाजिर थे उस वक्त जब याकूब के पास मौत का वक्त आया? तो तुम मौजूद थे? मौजूद तो ही, जब मौजूद नहीं थे तो तुमको कैसे मालूम हुआ? मालूम हुआ कि तुम्हारा एक तखमीना है, एक अंदाज़ा है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, याकूब के मौत के मौके पर तुम नहीं थे, अल्लाह ने बयान कर दिया। तुम नहीं थे और अल्लाह मौजूद था। अल्लाह ने ख़बर दी है कि उसने क्या वसीयत की थी। क्या वसीयत की थी? मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, ये पूछा है। क्या कहा? लिमा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम सब लोग किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक, हम इबादत करेंगे आपके माबूद की, आपके माबूद की। अब इससे शुबहा पैदा हो सकता है कि कौन है आपका माबूद। ऐसे मौके पर वजाहत करना पड़ता। जब मूसा के सामने जादूगर सरेंडर हो गए थे और कहा आमनतु बिरब्बिल आलमीन, तो फिरौन समझा मेरे ऊपर ही मान लिया, मैं हूँ रब्बुल आलमीन समझ जाता। तो उन जादूगरों ने उसकी वजाहत करने के वास्ते कहा नहीं, रब्बे मूसा व हारून, तुम्हारा जिक्र नहीं है बीच में। मैं ईमान लाया उस रब के ऊपर जो मूसा का रब है, हारून का रब है। ये वजाहत क्यों कर दिया कुरान ने? ताकि वो धोखा न खाए कि मुझको रब मान के तस्लीम कर लिया है।
ایسے موقع پر وضاحت ضروری ہے. یہاں بھی وضاحت کیا اللہ نے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تین کا نام لیا تو تین کا نام لینے سے دماغ میں آ سکتا ہے یا تینوں کا خدا الگ الگ بھی ہو سکتا نا. تو آگے کہا نہیں، الہن واحدہ. الہن واحدہ کہا کر رد کر دیا کہ یہ تین نام ضرور ہیں لیکن تینوں کا معبود ایک ہے. اور یہ قرآن نے کئی جگہ وضاحت کی ہے. ایک مشہور آیت ہے جو ختم قرآن میں پڑھی جاتی ہے، الہکم و الہنا و الہکم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود میرا معبود ایک ہی معبود، اور اس کائنات میں دوسرا کوئی معبود نہیں، سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. تو الہنا و الہکم الہ واحد، یہ وضاحت اس کی آئی ہے کہ ابراہیم کا الہ وہی ہے، یعقوب کا الہ وہی ہے، اسماعیل کا الہ وہی ہے. ہم اسی ایک الہ کی عبادت کریں گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یہ بات کی وضاحت کر دیا اور آگے چل کے فرمایا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ. جو موسیٰ اور عیسیٰ کتاب دیے گئے نا، اس کتاب کا بھی خلاصہ یہی ہے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جتنے نبی اللہ کے پاس سے آئے جو دیے گئے ان کا بھی یہی مضمون ہے. اور خلاصہ اس کا کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ہم تفریق نہیں کرتے. تفریق کے بعد یاد آئی، یہ بہت پیارا لفظ ہے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ہم تفریق نہیں کرتے. دنیا میں جو یہودی ہیں وہ تفریق کرتے ہیں، تورات مانتے ہیں قرآن نہیں مانتے. جو عیسائی ہیں انجیل مانتے قرآن نہیں مانتے. یہ قرآن نہیں ماننے والے در حقیقت دونوں نہیں مانتے، یہ تو الگ بحث ہے. لیکن قرآن نے صاف کہا ہے ہم تمام نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، ان میں تفریق نہیں کرتے، ان میں تفضیل بھی نہیں کرتے تھے اس وقت تک جب تک آیت نازل نہیں ہو گئی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب تک حضور نے کہا رکھا تھا یونس بن متیٰ سے زیادہ میری فضیلت بیان نہیں کرنا. یونس بن متیٰ کا مطلب جو مچھلی والے تھے نا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، ان پر بھی مجھے فوقیت بیان نہ کرنا، کیونکہ نبیوں میں تفضل نہیں ہے. سب کے سب اللہ کی بھائی ہیں، سب اللہ کے بھیجے ہوئے منتخبہ سلیکٹڈ چنندہ بندے ہیں، سب سے اللہ راضی ہے. اور ان سب کو اللہ نے دنیا آخرت دونوں میں صالحین میں شمار کیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. ہم نے دنیا میں حسنہ بھلائی دے رکھی ہے. تو یہ تمام نبیوں کو تسلیم کرنے والا جو وصف ہے یہ امت محمدیہ کا ہے. ہمارے واسطے حکم کیا ہے؟ ہم موسیٰ کو بھی مانتے، تورات کو بھی مانتے، عیسیٰ کو مانتے، انجیل کو بھی مانتے. آدم سے لے کر یہاں تک ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے. جیسا قرآن نے کہا ہے ویسا. البتہ ان کا زمانہ منسوخ ہو چکا، ان کی مدت ختم ہو گئی. اب تورات منسوخ ہو چکی، انجیل منسوخ ہو چکی. جب وہ تھا اس کا وقت تو وہی قابل نجات تھی، منسوخ ہو گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا. ہاں قرآن کا امتیاز ہے کہ اس کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کے نبی کو بھیجا گیا ہے سارے جہان کے انسانوں کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا، ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا. نہ زمانہ محدود ہے نہ علاقہ محدود ہے، ساری قوموں کے واسطے بھیجا گیا ہے. تو اس لیے اس کتاب نے سب کو منسوخ کر دیا. لیکن ہم کسی کتاب کو کسی نبی کو باطل نہیں کہتے. منسوخ ہونا تسلیم کرنا ہے کہ اپنے زمانے میں وہ صحیح تھی. یہ ہمارے واسطے امتیاز ہے. لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد منہم. ہم ان میں سے کسی کو تفریق نہیں کرتے. ہم ایسا نہیں ہے کہ حضور کو مانتے اور موسیٰ کی توہین کرتے، نعوذ باللہ. نہیں، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنے دل میں رکھا ہے، عیسیٰ کو بھی دل میں رکھا ہے. تمام نبیوں کو نجات یافتہ تسلیم کرتے ہیں. یہ ہے انبیاء کرام کا وصف امتیازی جو وصیت کرتے ہیں مرتے وقت. اس کے برخلاف ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا دے کے چلے جاتے ہیں. کسی بندے نے اپنی اولاد کو
اس سے بہتر عطیہ اور تحفہ نہیں دیا کہ اس نے اس کو دیندار بنا دیا۔ کسی انسان نے اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ اور تحفہ نہیں دیا کہ اس نے اس کو ایماندار دیندار بنا دیا، ادب سکھا دیا۔ جس نے قرآن سکھا دیا، ایمان سکھا دیا، آخرت کی تعلیم دے دی، اس نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا۔ اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ پیدا ہوا تو نام رکھنا، اچھا نام رکھنا جس کے معنی اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرتا ہوا ہو، یا نبی اور نبیوں کے نام سے منسوب ہوا ہو، یا جس کے نام کے اندر صداقت موجود ہو۔ نام اچھا رکھنا اور اچھا علم اور تعلیم اچھی دینا، اور وقت آئے تو شادی کر دینا۔ یہاں شادی بھی وقت نہیں کرتے، بیچنا ہے نا اس کو، پہلے بنائیں گے اس کو، اتنا بنائیں گے کہ دنیا میں سب سے اچھا کمانے والا ہے تو اس کو اچھا رکھ کے بیچ سکتے، خوب دکھا کے بیچ سکتے۔ مولانا اسعد مدنی صاحب یہیں نمائش میدان میں آج سے 20 سال پہلے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا چھورا دکھا کے اور دولہا دکھا کے لوٹنا دونوں حرام ہے۔ یہ ان کے جملے مجھے یاد ہیں۔ چھورا دکھا کے کسی کو لوٹنا اور دولہا دکھا کے کسی کو لوٹنا دونوں حرام ہے۔ آدمی چھورا دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور دولہا دیکھ کر وجد میں اور شوق میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی خوف اور شوق میں آتا ہے، رغبت اور شوق میں آتا ہے۔ کبھی آدمی شوق میں مانتا ہے اور کبھی آدمی خوف میں مانتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں دنیا کی جنگوں میں کوئی خوف پیدا کر رہا ہے، کوئی شوق پیدا کر رہا ہے، تو دنیا چلاتی اسی کے اوپر ہے۔ مومن کے لیے نہ شوق ہے نہ خوف ہے، ہمیشہ اللہ سامنے ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء کی وصیت کا خلاصہ ہے۔ تو ہمارے واسطے اس میں کیا صفت نکلتی ہے؟ خود بھی ہم دین قائم کریں، اولاد کو دیندار بنائیں اور اس کے حقوق کو ادا کریں، اس کا نام صحیح رکھیں، تعلیم صحیح دیں اور ادب سکھائیں۔ دنیا کے تمام اسکولوں میں ہر کتاب کورس میں ہے، قرآن کسی مدرسے اسکول میں کورس میں نظر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اور جہاں قرآن کورس میں ہے بھی وہاں بے سمجھے کورس میں ہے، سمجھ کے ساتھ ایک رکوع ایک سورت بھی نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، دیکھیے آپ۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ثواب نہیں ملتا، ثواب تو ملتا، چھونے پہ، دیکھنے پہ، ہاتھ لگانے پہ ثواب ملتا ہے، لیکن ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کے لیے آپ کو کھولنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ کے گھروں میں مدرسہ قائم کرو، روزانہ 1 آیت پڑھو اور پڑھاؤ۔ گھر میں جو بھی بوڑھا بڑا ہے وہ کہتے ہیں گھر میں کوئی اردو جاننے والا نہیں، عربی جاننے والا نہیں، کوئی زبان جاننے والا نہیں۔ آج یہ عالم ہو گیا ہے کہ بوڑھے ختم ہو رہے ہیں تو اردو ختم ہو جا رہی ہے۔ آپ اس کی فکر کرنا ضروری ہے، سمجھانا اور سکھانا ضروری ہے۔ تو ان 3-4 آیتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ ابراہیم، یعقوب، ان سب لوگوں نے نبیوں میں تفریق نہیں کی، ہم بھی نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن واجب العمل اب صرف قرآن ہے، باقی سب منسوخ ہے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن قابل عزت وہ باقی رہیں گے۔ اور اپنے بیٹوں کو وصیت کرنا ہے دین کی، موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، بس یہ خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ سید عبد المجید صاحب، جناب محمد رحمت علی صاحب،